کسی کو سلام کرنا توہین سمجھتے ہیں، چھوٹے کو بڑے کو، خامن بیوی کو سلام نہیں کرتا، لونڈی کو سلام نہیں کرتا، ملازمہ کو سلام نہیں کرتا، ملازم کو سلام نہیں کرتا۔ حکم کیا ہے اللہ کا؟ عرض نہیں ہے، یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ یا دوسرے گھروں میں کسی کو پاؤ یا نہ پاؤ، اب غور سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ کو یہ سارا کچھ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ نے یہ سب پیدا کیا ہوا ہے، شر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر وہی بچائے۔ دیکھیں نا، جو کمپنی بناتی ہے نا وہی ایک ساتھ کاپی دیتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو، اس میں سارا بچنے کا کیسے یہ دیر پا کیسے ہوگا، کیسے ہے، تو وہ تو خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس میں شر کو پیدا کیا ہے، خیر کو پیدا کیا ہے۔ اب خیر کیسے ملے گی؟ خیر تو ملے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کے، یا قرآن کو پڑھ کے اور سمجھ کے۔ اس پر تو ہم کوسوں دور ہیں، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں ہمارے پاس، اب دیکھتی ہیں نا، بڑے بڑے وزیر بھی اقول واللہ نہیں پڑھ سکتے، ویسے دنیا کی بڑی بڑی ان کو نالج ہے، بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کو۔ تو یہ تو قرآن کی باتیں ہیں، یہ آپ کے سنی پہلے کبھی قرآن میں یہ بات ہے کہ نہیں؟ جا کے تحقیق کریں نا۔ اللہ کہہ رہا جب کہیں جاؤ کسی کے گھر میں یا اپنے گھر میں، یہ اس آیت کا میں مفہوم بتا رہا ہوں، تو کسی کو پاؤ یا نہ پاؤ پہلے السلام علیکم کہا کرو، پورا سلام کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرو، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ہے نا یہ حدیث؟ تو اس میں توہین کیسی ہے؟ یہ پتہ نہیں کتنی بیماریوں کا علاج ہے یہ۔ جب آپ سلام کریں گے، ہم جاتے ہیں نا، ہم جنگلوں میں اگر کسی جگہ جائیں، ہم اللہ کا شکر ہے وہاں سلام کر دیتے ہیں، اسی سے وہ چیزیں ڈر جاتی ہیں کہ یار یہ کوئی اللہ کا بندہ آ گیا ہے۔ تو یہ کر کے دیکھیں نا، آپ کمرے میں جب بھی جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، شرمندہ مت ہو، ساتھ کوئی بھی ہو مت شرمندہ ہو۔ ہمیں تو شیطان کہتا ہے شرمندہ، یہ ہر ایک ہی کہے گا کمرے سے کون ہے گا جنہیں سلام کیتی ہے، تم جانتے نہیں ہو کون ہوگا، تمہارے بستر پہ کون ہوگا۔ ہمیں تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم رات کو کسی حاجت کے لیے اٹھو، جب دوبارہ لوٹو اپنے بستر کی طرف، تو ہاتھ مار لیا کرو، تم نہیں جانتے وہاں کون ہے، ٹھیک؟ تو اس لیے آپ یہ کریں گے، آپ یہ پڑھیں، ابو کو بھی یہ دے دیں تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ گھبرانا نہیں ہے، وہم نہیں کرنا۔ 5 وقت کی نماز کے ساتھ میں نے سورہ یاسین زمانی یاد کی اور سورہ مزمل، اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کی تسبیح بہت کافی ہے، اس سے نا مجھے کافی فرق پڑا ہے، مطلب رات کو۔ اور خالی یہ تسبیح ایسی چیز ہے، ہمیں تو پتہ نہیں کدھر لے گئے یہ علماء سو، یہ جیلی پیر ہمیں کہاں لے گئے۔ یہی تھا ان چیزوں سے بچنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے صبح 100 بار یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح 100 بار پڑھ دیا، یہ لفظ ہے حدیث میں۔ سارا دن کوئی جن انسان تمہیں جادو کے ذریعے، گولی کے ذریعے، بم کے ذریعے اگر داد پہنچانا چاہے تب بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے نا، یہ کون کرے؟ تویز دے دو کو بتی بنا دو، ہے نا، تو نہیں دے دو کوئی۔ اللہ کے بندو یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، تمہیں یہ بم بم یہ پھوم پھوم والوں نے پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا ہے۔ کوئی کرنٹ بابا تھے، کوئی ڈانس بابا، کوئی تسبیح توڑ بابا تھے، تسبیح جوڑ بابا۔ جاؤ تسبیح کا مفہوم سمجھو، تسبیح کسے کہتے ہیں؟
اس کو تو مالا بولتے ہیں، مالا۔ تسبیح تو اللہ کے ذکر کو کہتے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ اب میری تسبیح بیان کرو، اللہ کا نبی کو کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کثرت سے استغفار پڑھو۔ اللہ کی تعریف ہے، سبحان اللہ تسبیح ہے۔ یہ تو پنڈت جاپا کرتے تھے، اب بھی پنڈتوں کے پاس بڑی بڑی مالائیں ہیں۔ اب جتنے نو سرباز ہیں، جو فقیر جو ادھر ادھر گھومتے ہیں، ہاں جی ہتھا میں تسبیحیں پکڑی ہیں یہاں۔ یہ اسلام میں کہاں تھا یہ سارا کچھ؟ یہ تسبیح ساتھ تو نہیں جائے گی، یہ پوس ساتھ جائیں گے نا، بولیں گے نا قیامت والے دن۔ ہر چیز کو اللہ زبان دے گا نا، اس پر پڑھا کرے نا، دکھاوا بھی نہیں ہے، ہاں جی۔ وہ جی کسی کو دکھانے کے لیے تسبیح کر لیتی، جھوٹ بولی جاندہ پہ دانے سے دانہ سٹتا جا رہا ہے، پھر پڑھتے اتنی تیز ہیں، پتہ نہیں اتنی دیر میں تو سبحان اللہ نہیں پڑھا جاتا جتنی دیر میں وہ 10 دانے پھینک دیتا ہے۔ یہ کیا پڑھتا ہے وہ جو اتنی تیزی سے وہ تسبیح وہ پڑھ رہا ہے؟ کیا ہے یہ تسبیح؟ یہ مالا ہے۔ تسبیح تو اللہ کے ذکر کو کہتے ہیں، ساری کائنات کی مخلوق میری تسبیح بیان کرتی ہے۔ ان چیزوں کو سمجھیں آپ، یہ تمہیں صرف قرآن و حدیث سے سمجھایا جائے گا، پیشہ ور تو کبھی آپ کو اصل چیز سمجھائے گا ہی نہیں۔ جس نے آپ سے کرنا ہی فراڈ ہے، آپ کے مال کو آپ کے ایمان کو لوٹنا ہے، وہ آپ کو کبھی حق بتائے گا؟ ڈاکو چور بھی کبھی صحیح راستہ بتاتے ہیں؟ وہ تو وہ راستہ بتائے گا جہاں آگے گڑا ہوگا، جہاں آگے اس نے سن لگائی ہوگی، وہاں آپ نے وہ لگایا ہوگا کہ جہاں سے بندہ گزرے گا چھکلوس ایک راستہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سیدھا راستہ ہے، اس کو اپنائیں نا۔ وہ کیسے ملے گا؟ وہ قرآن و حدیث سے ملے گا۔ اگر آپ کسی چیز کا علم رکھتے ہوں، کوئی دوسرا بندہ آپ کو اس میں چکر دے سکتا ہے؟ لیکن آپ آئی ٹی کے ماہر ہوں اور میں بیٹھ جاؤں کمپیوٹر لے کر، تو آپ کو الٹا سیدھا دکھانا شروع کرنا، مولوی میں نے چکر دینا پڑے گا، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے نا۔ تو میرے بھائی، ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جو ہمیں سیدھا جنت میں لے جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ایک تنکا اٹھایا، آپ نے زمین پر ایک خط کھینچا، لکیر کھینچی، آپ نے فرمایا یہ میرا راستہ ہے سیدھا۔ پھر آپ نے دائیں بائیں، یہ بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں، ایسے لکیریں اس کے ساتھ ملا دیں۔ آپ نے فرمایا گو کہ یہ سب اسی سے نکل رہی ہیں، مگر ان کے سب کے سروں پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھنا، مجھے پتہ ہو کہ فلاں چشمے پر صاف پانی نکل رہا ہے، اس تالاب میں صاف بھی آ رہا ہے گندا بھی آ رہا ہے، تو میں کہاں جاؤں گا؟ تالاب سے بھروں گا یا چشمے کی طرف جاؤں گا جہاں بالکل خالص نکل رہا ہے؟ ہم نے آلکسی ڈال دی اپنے اوپر، ہلا نہ لاواں تے بیٹھی لیکاں لاواں، سرکار تسی کچھ کرو۔ وہ مسئلہ ہو گیا، وہ سرکار بھی اگوں بیٹھی، وہ بھی کہندے 50 مرغیاں لیا جو بکرا نہیں دے سکنا ہے، ہاں جی، ایک بکرا لے آیا۔ وہ اس طرح پھر تمہارا بھیڑا گرک کرتے ہیں، تمہارے ہاتھوں سے قبرستانوں میں، تمہارے ہاتھوں سے تمہارے نخون لے لیتے ہیں، تمہارے بال لے کر، لو جی اسی جن ساڑا لگ گئے ہیں جی، دالاں لے آؤ جی۔ یہ کیا ہے بکواس یار؟ جن جلنے والی چیز ہے، اس طرح جلے گا؟ اس کو تو صرف جلا سکتا اوپر والا، کوئی مائی کا لال جلا نہیں سکتا اس کو۔ یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جلا دے ساں، اسینج کر دے ساں، لے چوے یا لکڑی ہے جڑی جلا دے ساں راہ تے پئی، وہ بھی مخلوق ہے اللہ کی، اتنا آسان نہیں ہے جلانا اور کھانا۔ یہ اس کو کہنا ہے، اس کو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ اپنے شاگردوں میں کہتے ہیں، بتائیں اگر پوچھتے ہیں، امتحان لے رہے ہیں کہ اگر تم جا رہے ہو، ریوڑ کا کتا تمہارے پیچھے پڑ جائے تو تم کیسے بچو گے؟ اس میں بڑی ایک سبق ہے اس بات میں۔ کوئی کہنے لگا میں پتھر ماروں گا، کوئی کہتا میں درخت پہ چڑھ جاؤں گا، کوئی کہتا۔ انہوں نے بولا اللہ کے بندو، کتے کے مالک کی طرف رجوع کرنا، وہ دور سے شش کرے گا، کتا آرام سے بیٹھ جائے گا۔ تو جب شیطان تم پر، یہ شیاطین جو تنگ کرتے ہیں، جنات ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں جی، یہ شرارت کرتے ہیں، شریر ہیں، ان میں نیک بھی ہیں، کچھ ہماری اپنی غلطیوں سے یہ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، کچھ کسی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، کچھ خود بخود
کوئی بندہ اس کو لڑکا پسند آ گیا، ان عورت کو جو جننی ہے جن کو چڑیلیں بولتے ہیں، یا کوئی لڑکی پسند آ گئی وہ اس کو لے لیتے ہیں. ہاں جی. اب جہاں پر یہ ہے ہر چیز کو جادو میں رکھا ہوا ہے. جن کی نظر بھی لگتی ہے، جن عملیات بھی کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ہم تو پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ بات کیا دلالت کرتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کرتے ہیں، اللہ سے کہ اے اللہ تو سمیع علیم ہے، میں تیری پناہ میں آیا اس شیطان کے، اس کے جادو سے، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اس کی پھونکوں سے، اس کے وسوسوں سے. ڈالتا ہے نا وسوسے، ڈالتا ہے نا. اس کا بھی علاج بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر نماز میں تجھے وسوسہ آئے کس چیز کا، بعض لوگ نماز اس لیے نہیں پڑھتے جی میں جیسے ہی نماز پڑھتا ہوں میری ہوا خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس سے لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں. آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اس کا علاج کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری دبر میں پھونک مارتا ہے. حدیث ہے، اس لیے تمہیں حدیثوں سے دور کیا ہوا، اپنے پیچھے لگایا. تیرے مامے کی جو کتابیں بڑی بڑی لکھی ہوئی ہیں وہ آسان ہے، حدیث تجھے سمجھ نہیں آئے گی. جو تو نے نوسر بازی کی کتابیں لکھی ہیں وہ آسان ہے، جو اللہ نے اتارا قرآن وہ مشکل ہے، نعوذ باللہ. اور جس کو وہ اتارنے والا کہتا ہے کہ میں نے اس کو آسان کر دیا، ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ. یہ اللہ کہہ رہا ہے. یہ قرآن و حدیث سے ہمیں ملے گی یہ ساری چیز. کتنے لوگ ہیں بیچارے نماز اس وجہ سے نہیں پڑھتے جی جیسے سارا دن صحیح رہتا ہوں، جیسے ہی وضو کرتا ہوں ایک دم ہوا خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایک دم پیشاب کا قطرہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہے نہیں. اس کو ہم لے لیتے ہیں یہ نفسیاتی بیماری ہے جی، یہ شیطانی ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ یہ نماز پڑھے، یہ پاک رہے. میں چاہوں گا تو اللہ پھر میری مدد کرے گا، میں چاہوں گا ہی نہیں. میں کہوں گا یار میں تو اپنے کما چ لگا، چل کسی مولوی کو جانے وہ تمہیں تعویذ دے دیتا ہے، دھاگا دے دیتا ہے، الٹے سیدھے تجھ سے کام کروا لیتا ہے. ہاں جی، اس سے تیرا بیڑا گرک ہو جائے. چند دن وہ شیطان چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کا اللہ سے یقین ہٹ کے اس بابے پر آ جائے. کیوں؟ اس نے تھاپڑی مار دی ہے، اب وہ تیرا ایمان اس پر لانا چاہتا ہے. یہ ہے یہ ساری کرتوتیں جو چل رہی ہیں.